آپ نے کہا تھا کہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور آپ کی خبر بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. خان صاحب ہمیشہ کی طرح پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کمیٹی توڑ دی, سب کچھ توڑ دیا. اب وہی بات ہے کہ حکومت کے ساتھ تو خان صاحب مذاکرات نہیں چاہتے, وہ ہمیشہ اس کا کھل کے اظہار کرتے ہیں. وہ ایک ہی بندے کے ساتھ, ایک ہی جگہ کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں. ان کو لگتا ہے ادھر سے ان کو ریلیف ملے گا. بدھ کے روز اعظم سواتی کا دعویٰ ہے کہ ان کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہونے جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ کہتے ہیں نا بدھ کام سدھ, تو خوشخبری آنے والی ہے. جو کہہ رہے ہیں سواتی صاحب کے بڑی اہم شخصیت سے ملاقات ہو رہی ہے, الٹیمیٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی, فوج سے ہوگی, کیونکہ وہ جو دیکھتے ہیں, کہا بھی جا رہا ہے کہ طاقت کا سر چشمہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بے لگام سے رکنا چاہیے. اعظم سواتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بات کر لو, مذاکرات کر لو, انہیں کہہ دو میں انتقام نہیں لوں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو پریشر ہے کہ آپ 9 مئی کی معافی مانگیں, وہ جہاں تک میرا خیال ہے معافی تو نہیں ہے, لیکن یو ٹرن لیتے اسے دیر نہیں لگتی, اور اب لے بھی لینا چاہیے, کیونکہ دنیا کی سپر پاور امریکہ کے جو صدر ہے اس نے کہا یو ٹرن لینا ٹھیک ہوتا ہے. اب ہمیں دوسرا مسئلہ ہے افغانستان سے زیادہ اس لیے مسئلہ ہے کہ وہاں ٹوٹل انڈیا کا کنٹرول ہے. ایک تو یہ دہشت گردی ہے کہ ہمارے فوج شہید ہوتے ہیں, بے گناہ لوگ شہید ہوتے ہیں, دھماکوں میں شہید ہوتے ہیں. ایک یہ جو پولیٹیشین ہے نا, یہ معاشی دہشت گردی بھی کرتے ہیں. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں ایک بار پھر سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار رئیس انصاری صاحب نے. السلام علیکم رئیس صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ مست ہو آپ کسی نے. اچھا رئیس صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مصروف وقت میں سے وقت نکالا. آپ کے دوست عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا کریں, اب خبریں ان کے ارد گرد ساری کی ساری چل رہی ہوتی ہیں. مذاکرات کی باتیں, مجھے یاد ہے جب لاسٹ کچھ ماہ پہلے آپ میرے پروگرام میں آئے تھے تو تب بھی مذاکرات کا بہت زیادہ شور ہوگا تھا. میں نے کہا بھی تھا, آپ نے یہی کہا تھا, میں وہی کوٹ کرنے لگی ہوں. آپ نے کہا تھا کہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں, تب مذاکرات حکومت کے ساتھ ہو رہے تھے. آپ نے کہا تھا کہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور آپ کی خبر بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. خان صاحب ہمیشہ کی طرح پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کمیٹی توڑ دی, سب کچھ توڑ دیا. لیکن اب وہی بات ہے کہ حکومت کے ساتھ تو خان صاحب مذاکرات نہیں چاہتے, وہ ہمیشہ اس کا کھل کے اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے, ہم اس کے ساتھ کیوں مذاکرات کریں, ہمیں کچھ نہیں دے سکتے. وہ ایک ہی بندے کے ساتھ, ایک ہی جگہ کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں. ان کو لگتا ہے ادھر سے ان کو ریلیف ملے گا. ایک بار پھر سے انہوں نے اعظم سواتی صاحب کی 2-4 دنوں سے ایک ویڈیو میسج جو تھا وہ سوشل میڈیا پہ وائرل تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, یہ وہ, اس کو لے کے پھر بہت ساری باتیں تھیں. اکثر اسٹیبلشمنٹ پہ لے کے اعظم سواتی صاحب کو ان کی پارٹی کے اندر سے لوگ ان کو جاسوس کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے, یہ ادھر کے میسج ادھر کے میسج ادھر کرتا ہے. اب اعظم سواتی صاحب نے کل رات کو ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں آ کے انٹرویو دیا ہے. ندیم ملک صاحب نے بہت اچھے سوالات کیے ان سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بدھ کے روز, اعظم سواتی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کر رہی ہوں, بدھ کے روز اعظم سواتی کا دعویٰ ہے کہ ان کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہونے جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ کہتے ہیں نا بدھ کام سدھ, تو خوشخبری آنے والی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعی کسی اہم شخصیت, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے. اس سے پہلے جو کہہ رہے ہیں سواتی صاحب کے بڑی اہم شخصیت سے ملاقات ہو رہی ہے, الٹیمیٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی, فوج سے ہوگی. تو کیونکہ وہ جو دیکھتے ہیں, کہا بھی جا رہا ہے کہ طاقت کا سر چشمہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے. جی پہلے بھی آپ کو پتا کہ گوہر کی ان کی ملاقات پشاور میں ہوئی تھی. جی. اس کے بعد پھر 2 لوگوں کی ملاقات پھر پشاور میں ہوئی ہے. اچھا, یہ ابھی چند دن پہلے. وہ کس کی ملاقات تھی؟ یہ بس جن سے ملاقات ہونی چاہیے ان سے, بہت سینئر موسٹ, تو ان سے ملاقات ہوئی ہے. اور اس کے بعد اب جو سواتی صاحب ہیں وہ عمران خان کا مینڈیٹ لے کے چل رہے ہیں. لیکن میں آپ کو پھر عمران خان کی طبیعت بتاتا ہوں. وہ سواتی صاحب کو کچھ مینڈیٹ دے دیں گے, گوہر کو دوسرا مینڈیٹ دے دیں گے, تیسرا مینڈیٹ وہ آئے گا ان کا سلمان راجہ, کیا نام ہے, سلمان اکرم راجہ, وہ اس کو کوئی اور مینڈیٹ دے کے بھیج دیں گے. یہ بڑا مسئلہ ہے ان کا. تو یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ مسئلہ ہوتا اسلام آباد میں دھرنے کا, اس وقت انہوں نے بیوی کو کہا تھا کہ تم نے جانا ہے ڈی چوک. بعد میں انہیں کہہ دیا جیل سے مل کے سنجانی چلے جائے. یہ کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے, کسی کو کچھ, اس کا تو مسئلہ ہے. لیکن اب مسئلہ جہاں اڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اب حالات ایسے ہیں کہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ سب لوگ بیٹھ جائیں. جہاں تک میری سوچ کہہ لیں, رائے کہہ لیں, یا انفارمیشن تھوڑی کہہ لیں, اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایک سوچ ہے کہ اب سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے جو ملکی حالات جس در پہ جا رہے ہیں. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کی بھی سوچ ہے. الٹیمیٹلی سب کو بیٹھنا چاہیے. دیکھیں جب گھر کے ایک آپ اندر رہتے ہیں, گھر کے اندر میاں بیوی 4 بچے رہ رہے ہوں اور 2 ایک طرف چل پڑیں تو سارے گھر کا نظام خراب ہوتا ہے نا. تو پھر وہ پھر ایک کنسنسس ڈیولپ کی جاتی ہے کہ کس طرح رہا جائے. تو اس میں پھر میں بات پہلے بھی کہا ہے
کہ وہ عمران کو بھی 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. ایسے نہیں ہوگا. اچھا یہ نہیں ہوگا کہ 4 قدم وہ آگے بڑھے تو اگلے کی 6 قدم پیچھے کر دے. اس طرح نہیں کبھی ہوتا. جب بھی ایسی چیز ہوتی ہے اس میں کچھ لے اور کچھ دے کرنا پڑتا ہے. بالکل. اچھا اعظم سواتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب جنرل عاصم منیر صاحب نے عہدہ سنبھالا تو مجھے بات چیت کا مطلب اعظم سواتی صاحب کو بات چیت کرنے کا کہا گیا. اس وقت میری بات چیت ہوئی لیکن ڈائریکٹ نہیں ہوئی. تو کیا اب ان کی بات چیت ڈائریکٹ ہو رہی ہے اعظم سواتی صاحب کی, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ڈائریکٹ بات چیت نہیں ہوئی؟ میرے خیال میں اس پہ جو لائن ہے سواتی صاحب کی ڈائریکٹ ہے اور گنڈا پور کی بھی ڈائریکٹ ہے. اچھا دونوں ہیں. بات تو بیرسٹر گوہر نہیں, بیرسٹر گور آئے گا بعد میں, لیکن یہ 2 لوگ بھی ڈائریکٹ ہیں. اور گور بھی جو ہے نا وہ درمیانہ آدمی ہے, وہ ایسی وہ طبیعت نہیں رکھتا کہ وہ بات چیت نہ کی جائے. اس کی لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں, ان کی اپنی سوچ ہے بات چیت کرنے کی, وہ بھی چاہتا ہے. لیکن جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی نا جس طرح مذاکرات والی, میں جو پھر بتا رہا ہوں کہ دیکھیں مذاکرات میں جب ہوا تھا نا, یہ سب بیٹھے تھے, سوری مذاکرات نہیں, جب یہ سارے لوگ بیٹھے تھے نا یہ کنسنسس کے لیے, اسمبلی میں آرمی چیف سب بیٹھے تھے, پولیٹیشین ساری پارٹی میں. یہ تحریک انصاف تو نہیں آئی, تحریک انصاف نہیں آنا چاہیے تھا. فلسطین کے حوالے سے بھی اے پی سی بلائی گئی نہیں آئی. ان کو آنا چاہیے. فلسطین کا ایشو بڑا ایشو ہے, ملک میں دہشت گردی کا بڑا ایشو ہے, لیکن ایک چیز حکومت کی بھی گڑبڑ ہے. لیکن وہ یہ تھی کہ آنا چاہیے تھا. اس دوران 5 دن سے تحریک انصاف کے لوگ عمران خان سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے, اس سے ہم لائن لیں کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے. اگر یہ انہیں ملنے دیتے, وہ کہہ دیتا کہ یہ میری یہ پوزیشن ہے دہشت گردی, وہ کہتا ہے اب بھی کہتا ہے اندر کہ یہ ملک کے لیے ناصور ہے, فوج قربانیاں دے رہی ہیں. وہ اعتراف کرتا ہے کہ فوج بہت قربانیاں دے رہی ہیں, اس میں یہ نہیں کرتا. تو اس میں انہیں ملنے دینا چاہیے تھا. دیکھیں لیڈر ہے نا, وہ اس سے لائن لینی ہے نا, اس نے یہ تھوڑی کہہ دینا کہ نہیں جا کے اندر اڑا دینا. نہیں, لیکن رئیس صاحب عمران خان صاحب میں بھی وہ بھی یہی کہتے کہ اس کا بائیکاٹ کرو. عمران خان صاحب کبھی بھی کسی قومی ایشو پہ نہیں آئے. میرے خیال نہیں. دیکھیں اگر آپ انہیں ملنے دیتے نا, سن لیں, آپ کے زیادہ ہاتھ اس وقت اوپر آ جاتا کہ آپ عمران خان سے اس کے پالیٹکس میں ملنے دیتے, پھر عمران خان کہتا بائیک آؤٹ کرو, تو کام خراب ہو گیا تھا. لیکن عمران تو اس سے ملا ہی کوئی نہیں, اور یہیں سے بائیک آؤٹ نیچے سے ہو گیا. پھر آپ کا اتنا بڑا اوپر ہاتھ ہونا تھا کہ آپ نے عمران کو اب ٹرول کر سکتے تھے. عمران خان نے اتنے بڑے ایشو پر جس کے لیے ملک بہت بڑا متاثر ہو رہا ہے دہشت گردی سے, اس پہ عمران نے بائیک آؤٹ کر دیا. تو عمران نے تو بائیک آؤٹ کیا ہی نہیں, لیکن بائیک جب بعد میں اس نے کہا ٹھیک کیا آپ نے بائیک آؤٹ کیا. اچھا, پھر بھی بلوچستان والے ایشو پہ عمران خان صاحب مذمت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ نہیں بلوچ وہ تو دہشت کے خلاف تو مذمت کرتے ہیں. نہیں کرتے نا. اب دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں ان کا سوشل میڈیا ویسے تو چل رہا ہوتا ہے, ادھر پاکستان میں کچھ ہوتا نہیں کہ ان کی سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے, امریکہ سے بھی یو کے سے بھی. تو یہ جب مسئلہ ہوا تو اس میں ان کو آپ کے علاوہ بہت سارے, جب ہم نے یہ دہشت گردی بلوچستان میں بہت سارے سینئرس کے ساتھ بھی اور آپس میں بھی ہم لوگ بیٹھ کے اینکرز بات کرتے تھے, تو ہم یہ کہتے تھے میں نے دیکھا اپنے سوشل میڈیا پہ پتھر سے پتھر دل بھی جو تھا نا, وہ بھی اس وقت پاک فوج کے لیے دعا گو تھا. لیکن اگر کوئی مذاق اڑا رہا تھا, کوئی پھپتی کس رہا تھا, تو وہ تحریک انصاف. میں بتاتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ اس کی اگر وہ باہر ہو نا تو اس کی ڈائریکشن چلے گی تو اور حالات ہوں گے. لیکن وہ اندر ہے, اب سب بے لگام ہیں, 2 ادھر بات کریں تحریک انصاف, 4 ادھر باتیں کریں, کوئی ادھر سے اپنی چھوڑ دیتا. جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے, اگر اس میں کوئی پہلی بات تو جو لوگ کر رہے ہیں پی ٹی والے, ان کو قطعی طور پہ یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا وہ پی ٹی اے کی ڈائریکشن نہیں ہوتی, لوگ خود بخود باہر سے بیٹھے شروع ہو جاتے ہیں, چیزیں شروع کرتے ہیں اتنی فیک. اب میں بتا رہا ہوں فیک ایسی چیز 90% فیک آتی ہیں. کل مجھے ایک تصویر آئی کہ لیا کا ایک میجسٹریٹ سائیکل پہ جا رہا ہے, تو میں نے کنسرن بندے کو بھیج دیا, یار اس کو دیکھو اچھی چیز ہے. اس نے کہا تو فیک ہے, تو بندہ ہی فراڈ ہی ہے لیا کا. تو اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ تمام چیزیں جو آ رہی ہیں اس پہ وہ تحریک انصاف کی ڈائریکشن پہ آ رہی ہیں. کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے وہ خود بھی کہانیاں جوڑ دیتے ہیں, کبھی آرمی کے خلاف, کبھی گورنمنٹ کے خلاف, کبھی. لیکن جو ان کے اظہر مشوانی ہے یا وہ جبریان الیاس ہیں امریکہ یو ایس سے, وہ تو انہی کے کہنے پہ جو ہوتا ہے وہ خان صاحب اس کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں. جو لوگ ان کے ہیں کر رہے ہیں وہ تو ان کے ڈائریکشن پہ کرتے ہیں, لیکن لاتعداد لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے ڈائریکشن پہ نہیں ہیں, وہ بے لگام خود ہی لگے رہتے ہیں. لیکن آج کو جو آپ نے بات کی ہے سواتی والی, اس میں ابھی سوشل میڈیا اٹھائے نا, تو آج کل ٹرول بہت کم ہے پہلے سے کے مقابلے میں, اتنا ٹرول نہیں کرے جتنا پہلے ہوتا تھا. جی وہ میں آگے چل کے اس پہ میں نے بات کرنی ہے. اچھا سواتی صاحب آگے چل کے کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان نے براہ راست کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کریں. خان نے کہا کہ ملک کی خاطر بات کر لو. پتہ نہیں ڈیل کس نے بنا دی, مطلب وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ڈیل نہیں ہے, ہم مذاکرات کر رہے ہیں. خان صاحب نے کہا ملک کی خاطر بات کر لو. تو کیا اسٹیبلشمنٹ یا حکومت مری جا رہی ہے کہ خان صاحب سے بات کریں؟ یہ تو لگ رہا ہے خان صاحب اندر بیٹھ کے اتاولے ہو رہے ہیں, فرسٹریشن کا لیول ان کا بڑھ رہا ہے. بالکل بڑھ رہا ہوگا. دیکھیں جس کو 1.5-2 سال جیل میں ہو جائے, 600 دن تو بڑھتے ہی ہے. کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ باہر نہ آنا چاہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اس قسم کے ملک کے حالات تو کچھ اور طاقتیں ہیں, جس طرح امریکہ سے بڑے اہم تاجر اور ڈاکٹر ملے آ کے, اور وہ امریکہ کی
میں رہتے ہوئے بھی بہت اپنا ایک آواز اور اثر رکھتے ہیں وہاں. تو اب انہوں نے یہاں جہاں ایسے تو جیل میں نہیں چلے گئے نا کہ اوپر سے ہیلی کاپٹر آیا تو نیچے اترا اور مل کے چلے گئے. کسی نے ارینج کرائی ہے نا ملاقات, گورنمنٹ نے کرائی, اسٹیبلشمنٹ نے کرائی, کچھ انہوں نے وہاں بات کی, جو بات کر کے انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کو پہنچائی ہوگی, کہیں عمران خان نرم ہوا ہوگا. جہاں بات یہ ہے کہ جو چیزیں میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کرنی چاہیے, یہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بے لگام ہے اس سے رکنا چاہیے. یہ اس کو یہ میں بالکل خلاف ہوں. میں حرزہ صلاحی کے ویسے ہی خلاف ہوں. آپ دیکھیں میں جب بھی بات کرتا ہوں نا, آپ ہر بات میڈیا پہ آ کے تمیز سے کر سکتے ہیں, سیاستدان تمیز سے کر سکتے ہیں. میں نہیں کہتا, گوہر تمیز سے بات کرتا ہے, اس کی علی محمد خان صاحب ہیں, علی بڑی تمیز سے بات کرتا ہے. اور سلمان اکرم راجہ بھی کوئی بدتمیزی نہیں کرتا, تو بدتمیزی نہ کریں, تمیز سے بات کریں. میں پھر بھی سب کو کہتا ہوں کہ فوج, اگر آپ مثبت تنقید کریں گے فوج پہ بھی, وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گی. بالکل دیکھیں مثبت تنقید سے نا فوج بھی اپنا نکالے گی کہ یار یہ بات کر رہا ہے, اس میں سوچنا چاہیے کہ یا کہیں ہم غلط ہیں, یا تصحیح کر سکتا ہے انسان. وہ تصحیح, اب انسان اپنی تصحیح کر لیتا ہے, وہ اپنی تصحیح کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میری مثبت تنقید میں ٹھیک نہ ہوں, وہ ٹھیک ہو. تو اس میں آپ یہ گندگی بالکل نہ کریں. ہمارے یہ میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں, یہ جو ٹاک شو میں ہوتے ہیں نا ہمارے لوگ بیٹھتے ہیں, یہ ہم بھی کم نہیں ہیں, ریٹنگ کے چکر میں پاگل ہو جاتے ہیں. ہم بھی کم نہیں ہیں. ہم جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمارے کئی لوگ ہیں بے شرم کیا دیتے ہیں, بغیرت کیا دیتے ہیں. ہمارا کام ہی نہیں کسی کو بے شرم بغیرت کرنا. ہم آرام سے اس کے ہم اخلاق کے دائرے میں اس کو ہم تنقید کر سکتے ہیں. کوئی میں کرتا ہوں تنقید. میرا حالانکہ میرے پچھلے ایک شو میں نکل گیا تھا یہ جرگہ میں نے کہا, اس نے کہا جی یہ جو ہے نا لوگ بہت خود نمائی کرتی ہیں سی ایم صاحب وغیرہ. میں کہا ہاں میں دیکھتا ہوں لاہور میں چار طوطے پکڑتے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ مریم اورنگزیب کا ایکشن فلاں. تو میں نے اس نے تنقید کی, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. 4 طوطے پکڑتے ہیں تو وزیر اعلیٰ کی کیا تعلق 4 طوطے لاہور میں پکڑنے. یہ تو آپ نے صحیح کی نا, اس طرح والی ہوگی. آپ اس طرح انہوں نے سمجھایا کہ یہ نہیں ہوتا کہ 4 طوطے لاہور میں پکڑ لیں, ایک ریچھ پکڑ لیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت اس کی آئی ہے, ایسے کہاں آئے گا. تو آپ طریقے سے بات کریں, لیکن اس میں بدتمیزی شروع کر دیں تو یہ تو ہمارا رائٹ نہیں ہے. وہ یہ پولیٹیشین بھی کرتے ہیں, یہ جرنلزم بھی بہت ہو گیا ہے. وہ تو خواجہ آصف قومی اسمبلی میں کہتے ہیں نا, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. چلو اسمبلی میں تو بڑی ڈسکس ہوتی ہے. اسمبلی جو ہے نا اس میں وہاں پہ لبرٹی لے سکتے ہیں. ہاں اسمبلی لبرٹی ہوتی ہے, وہ پھر ایکسپنج بھی کر دیتے ہیں. کچھ نہیں اسمبلی میں تو دنیا میں آپ دیکھیں نا بہت کچھ ہوتا ہے, جوتیاں چل جاتی ہیں, تھپڑ چل جاتے ہیں. ایک اسمبلی میں ملک کا نام نہیں, وہ قتل بھی ہو گیا تھا اس میں, اچھا مار دیا تھا سر میں. تو یہ اسمبلی میں تو زبان استعمال ہو جاتی ہے, لیکن وہاں یہ ایکسپنج بھی کر دیتے ہیں. اچھا وہاں چلتی ہے. کیونکہ بات عمران خان صاحب کی ہو رہی ہے, تو اعظم سواتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بات کر لو, مذاکرات کر لو, انہیں کہہ دو میں انتقام نہیں لوں گا. مطلب یہ میسج خان صاحب کا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آپ ان کو خاصے قریب سے جانتے ہیں. دیکھیں ہاں 2 چیزیں ہیں, وہ کس کو سنا رہے ہیں. 2 چیزیں, ایک تو ان پہ جو پریشر ہے کہ آپ 9 مئی کی معافی مانگیں, ٹھیک ہے صحیح, وہ جہاں تک میرا خیال ہے معافی تو وہ نہیں مانگے گا. نہیں مانگیں گے, سن لیں, معافی نہیں مانگے گا, لیکن یو ٹرن لیتے اسے دیر نہیں لگتی. اور اب لے بھی لینا چاہیے, کیونکہ دنیا کی سپر پاور امریکہ کا جو صدر ہے اس نے کہا یو ٹرن لینا ٹھیک ہوتا ہے. اب آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اب ہاتھی کے پاؤں میں سب کا اتنی بڑا طاقت کیا رہی ہے یو ٹرن, تو یو ٹرن کو جو ہے نا اچھا مطلب تصور کرنا یہ صحیح ہوتا ہے, یہ لیگلائز. اچھا تو عمران خان کہتا جو ہے, لیکن وہ یو ٹرن مارتے دیر نہیں لگاتا, اس کی عادت ہے. ابھی اگر اس نے کہا معافی مانگے, ہو سکتا ہے وہ معافی مانگ بھی لے, اس کا پتہ کوئی نہیں لگتا. جیسے آپ بات کر رہے تھے کچھ لے اور کچھ دے کی اس پہ بات ہوگی. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اب اس نے کہا ہے, جو میں بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ کسی پرائیویٹ گھر پہ بھی آپ نہیں حملہ کر سکتے. جس نے 9 مئی پہ جو لوگ دیوار کے اندر یا جنگلے انٹر ہوئے, ان کو پکڑ کے سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے, اور جو اس کے پیچھے پلان کرنے میں ان کو بھی دی جانی چاہیے. لیکن جو دیوار سے باہر کھڑے ہیں, کوئی نعرے مار رہے ہیں, اتنی تو معافی ہوتی ہے, چلو اب چھوڑ دو ان کو. ان کو کچھ جسر دکھانا پڑے گا. سنیں, میں بتا رہی ہوں, یاسمین راشد ہے, وہ کسی جگہ داخل نہیں ہوئی, اس کا ہے کہ ہم نے اندر نہیں جانا, اس کی ریکارڈ پہ ہے. اب بریسٹ کینسر کی مریض ہے, اس کی آپریشن ہوا ہے. کچھ جسر دیں, آس عورت کو چھوڑیں, 1-2 اور عورتیں چھوڑیں, ایک جسر ملے گا تو عمران بھی نرم ہوگا کہ چلو یار میرے لوگوں کو چھوڑنا شروع کیا. لیکن جب تک اس کے لوگ نہیں چھوڑے جائیں گے, اس نے وہاں سے نہیں نکل باہر آنا. اچھا لیکن یہ جو بات ہے کہ نہیں, اگر یہ بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویسے باہر نہیں آئیں گے, تو پھر وہ مذاکرات کے لیے بات کیوں کر رہے ہیں؟ سنیں, باہر آنے کے لیے وہی اس کی پہلی کہ آپ اس نے بھی کہا سر ان کو یہ کہ بس مجھے نکال دے باہر کسی بھی طرح سے. جو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے بھی حملے کیے ان کو آپ کورٹ آف لاء میں لے جائیں, ٹھیک ہے, لیکن باقی کو چھوڑیں. سب کو پتہ ہے کہ بندہ کے لاہور میں تو اسی ٹائم پہ 8 مقدمے ہر شہر میں ہوئے ہیں, نظر آ رہا رہوں گے. تو اس چیزوں کو ان کو ختم کریں گے تو کچھ یہ بڑھیں گے, پھر وہ بڑھے گا. ہو سکتا ہے اینڈ میں وہ کہی دے کہ ٹھیک ہے جو 9 مئی کو ہوا, جو ہم سے ہوا,
یہ ہو گیا، ہم معافی چاہتے ہیں، وہ سدا معافی مانگ لے، اس کا تو پتہ کوئی نہیں، کھڑے کھڑے وہ اپنا فیصلہ چینج کر دے. اور دوسرا وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، ان کا جہاں طاقت ہے اس سے مذاکرات کریں گے، جن کے پاس طاقت نہیں اس سے کیا مذاکرات کریں. اب شاید مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بیل مڑے چڑھتی نظر آ رہی ہے، تو جو آپ نے بات کی کہ اسے کچھ قدم اسے پیچھے ہٹنا چاہیے. اور لیکن ویسے کافی سارے صحافی برادری ہماری کہہ رہی ہے کہ جو آپ نے کہا بات بھی یہ کہ فوج کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ قوم سے معافی مانگے، کیونکہ وہ قوم کے مجرم ہیں، انہوں نے غلطی جو بھی ہوا وہ قوم کے ساتھ یار کیا. معافی تو میں کہتا ہوں مانگ لینی چاہیے، جب آپ غلطی کرتے تو معافی مانگنے میں حرج کیا ہے. کچھ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات چاہ رہے ہیں یا باہر آنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو معافی مانگنی پڑے گی، یہ بات ہوگی تو پھر یہ باہر آئیں گے. لیکن سر دوسری طرف بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ پھر پاکستان میں کوئی جب چاہے جو چاہے آ کے کر کے چلا جائے، تمام کیسز اس کے ختم ہو جائیں گے، تمام اس کے گناہوں کی معافی مل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جی اس کی بات ہو گئی ہے، ساڑھی گال ہو گئی ہے، وہی والی بات ہے. یہ تو معاملہ ہے نا، 9 مئی کا حملہ ہوا، ایک جرم ہوا جی، لیکن یہاں سارے ایسے ہوئے ہیں. یہاں زرداری بھی اندر آیا کئی سال، لیکن 9 مئی تو کسی نے نہیں کروایا نا. اس کے کیسز ختم ہو گئے. میاں صاحب کے بھی ہوئے، ہاں جی، تاریخ ہے پاکستان کی، تاریخ ہے، سپریم کورٹ میں گھسے ہیں، بالکل ہاں ٹھیک ہے، ماردار کی ہے، عمران خان دھرنے میں پارلیمنٹ کے جنگلے توڑے ہیں، سب جگہ ہوا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں، حملے ہوئے ہیں، یہ بہت غلط چیز ہے. ہم اس کو کبھی، میں تو شروع سے کنڈیم کرتا ہوں. میں پھر کہتا ہوں کہ کسی کے پرائیویٹ پریمیسز میں بھی آپ حملہ نہیں کر سکتے، داخل بھی نہیں ہو سکتے بغیر اجازت. کس طرح آپ نے حملہ کر دیا، اور وہ بھی حساس جگہوں پہ حملے کر دیے ہے، تو اس میں تو سزا ہونی چاہیے. جو اندر گھسے ہیں ان کو قطع نہیں چھوڑنا چاہیے. باقی اگر سمجھتے ہیں کہ اگر عمران سمجھتا ہے اسے معافی مانگنی چاہیے، تو اس لیے ان کو اب مسئلہ یہ ہے ملک میں دہشت گردی کا. میں آپ کو جو دہشت گردی، جب ہماری ٹرین اغوا ہوئی تو ایسے واقعات کہاں ہوتے ہیں دنیا میں ٹرین اغوا کرنے کے، اور اتنی پلانڈ ہوئے کہ اس نے اتنا پلان کسی کو پتہ نہیں چلا. اور وہاں لیکن بالر فوج نے بہت اعلیٰ آپریشن کیا، لوگ بچے، اس میں آ گئے. کب تک فوج آپریشن کرے گی یار؟ فوج دیکھیں، اتنی فوج ہو یا پولیس میں ہو یار، دہشت گردی میں اتنے شہید ہوئے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. کو مرنا آسان کام نہیں ہے، بالکل یہ مرنا کوئی آسان کام ہوتا ہے، لیکن وہ قوم کے لیے کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کے لیے بیٹھیں گے تو ٹھیک ہوگا، اور اس میں ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات چیز بتانا چاہتا ہوں دہشت گردی کے زمرے میں. دہشت گردی میں سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، بالکل، اور اس میں عمران کو سب ایک پیج پہ کھڑے ہو جانا چاہیے، ہم نے یہ کرنا ہے. اور جب یہ ڈیسائیڈ ہو جائے تو سب اکٹھے رہیں تاکہ پتہ لگے کہ قوم اکٹھی کھڑی ہے. بالکل ٹھیک. اب ہمیں دوسرا مسئلہ ہے افغانستان سے زیادہ اس لیے مسئلہ ہے کہ وہاں ٹوٹل انڈیا کا کنٹرول ہے. میں تو ہمسایہ ملک نہیں کہتا، اسے دشمن ہے ہمارا، تو اس کو رائٹ ہے پھر پانی بند کرے یا کیا کرے. اس نے ہمیں ستیہ ناش کر کے رکھ دیا پانی کا. ہم ایک ہی ساری عمر سے کالا باغ ڈیم جو اللہ نے قدرتی دیا وہ اسی نہیں بنا پائے. کبھی وہ لڑتا ہے. میں تو صاف کہتا ہوں کہ جو اس کے خلاف تھے، جو نہیں بننے دیا، وہ سارے انڈین لابی ہے، یہ سب انڈین لابی ہے. یہ پورا ملک ہے. اگر کالا باغ ڈیم اب بھی بن جائے تو جو پانی سٹور ہوگا وہ پورے ملک کو جائے گا، طریقے سے جائے گا نا، بانٹا جائے گا. کہ ایسی تھوڑی کہ ایک جگہ کھڑا کر کے ایک تباہی کر دیں گے. وہ کہتا ہے نشورہ ڈوب جائے گا، وہ کہتا ہے جی ایم کیو ایم کہتی ہے ہمیں پہنچے گا نہیں پانی وہاں پر. یار یہ ملک ہے، سب جب بیٹھیں گے ڈیم بنے گا، سب کو پہنچائیں گے، سب کو بچائیں گے. ایسے تھوڑی ہوگا کہ بے لگام ہو جائیں گے کہ وہاں پانی نہ پہنچے. تو یہ کرنے نہیں دیتے. یہ سب انڈین لابی کام کرتی ہے. میں سر عام کہتا ہوں یہ انڈین لابی نے ڈیم نہیں بننے دیا. جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا پاکستان میں، ساتھ کی بات نہیں، آپ کیوں کے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو وہ لوگ ہوئے نا جنہوں نے اس کا ساتھ دیا، انڈین لابی کا حصہ بنے. میں سنی نہیں، وہ قصور نہیں. مجھے کوئی بنانا چاہے، مجھے کوئی بھی لے جائے جی آپ چلیں، یہ کھڑے ہو اوپر سے بس گزر جائے گی، میں کھڑا ہو جاؤں گا وہاں جا کر. یہ کس طرح ہو سکتا ہے ہم ساتھ دیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک دشمن ہیں. تو انہی لوگوں نے نا، لیکن ان کو کنٹرول کرنا ہمارا کام تھا نا. ہم آپس میں لڑتے رہے، ہم اپنے آپ کو کمزور کرتے رہے. وہ دشمن نے فائدہ اٹھایا. بلوچستان میں بھی نظر آ رہا ہے، کے پی میں بھی نظر آ رہا ہے دہشت گردی کی صورت میں. اس لیے اب ان کو سب کو بیٹھنا چاہیے. اور دہشت گردی دوسری جو دہشت گردی ہے اس میں سب کو بیٹھنا چاہیے. لیکن اس دہشت گردی کے ساتھ آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا چلوں. ایک تو یہ دہشت گردی ہے کہ ہمارے فوج شہید ہوتے ہیں، بے گناہ لوگ شہید ہوتے ہیں، دھماکوں میں شہید ہوتے ہیں. ایک یہ جو پولیٹیشین ہے نا، یہ معاشی دہشت گردی بھی کرتے ہیں. یہ اس سے بھی بچیں آپ. اچھا، لوگ مرتے ہیں، کوئی بیچارے شہید ہوتے ہیں 100-50، یہ ایک ایک جھٹکے میں 25 کروڑ عوام کو بار بار مارتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کس طرح. وہ کیسے؟ چینی 130-35 روپے کلو تھی. ہاں جی. چینی جتنی چینی کمپنی ہیں چینی کی ساری ان کے جتنے گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، ساری سے مراد میجورٹی یہ ان کی ہیں. انہوں نے چھوڑ ڈالا چینی مافیا نے، اسی گورنمنٹ کے حصے کے لوگوں نے. چینی زیادہ ایکسپورٹ کریں.
چینی انہوں نے ایکسپورٹ کروا دی, چینی باہر بھیج دی, جتنی چینی تھی انہوں نے کب سٹور کر لی, چینی کا بحران پیدا ہوا, چینی انہوں نے سٹور کی, سپلائی روکی, قیمتیں بڑھیں اور چینی چلی گئی 170 180 پہ. ٹھیک ہے سر, یہی لوگ بیٹھے گورنمنٹ میں, اچھا جی اس کو کرتے ہیں انہوں نے چینی 164 روپے قیمت مقرر کر دی انہوں نے, گورنمنٹ نے 130 کی 164 پہ. کیوں چینی بھیجی انہوں نے بھائی؟ انہی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا. وہ تو چاول کی, جی جی نہیں چاول نہیں, چاول کی بات میں چینی کی بات, انہوں نے کیوں بھیجی چینی؟ جب اسے ڈسکس ہوا کہ چینی پیچھے مہنگی ہو جائے گی کم ہونے سے, بھیج دی. اور اب گورنمنٹ نے بیٹھ کے 164 کیوں طے کی؟ انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ تم نے چینی ہمارے سے باہر بھجوائی ہے, تم لوگوں نے چینی بھجوائی ہے, چینی مالکان نے, تو لہذا 130 کی بکے گی, ہونا تو یہ چاہیے. ٹھیک ہے, اب پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ہم باہر سے شکر امپورٹ کر لیتے ہیں. کیوں کر لیتے ہیں بھائی شکر امپورٹ؟ آپ نے چینی کیوں بھیجی؟ کہتے ہیں شکر, اس میں پیسے نہیں دینے فورن ایکسچینج. یہ معاشی دہشت گردی کرتے ہیں, یہ معاشی دہشت گرد ہیں, یہ ہر جھٹکے پہ نا 25 کروڑ لوگوں کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں صاحب آرمی چیف صاحب نے بہت اچھا کام کیا, انہوں نے معیشت سنبھالنے کے لیے بڑے اچھے کام کیے. تو آرمی چیف کی نظر ان پہ بھی ہونی چاہیے کہ کیا کیا انہوں نے یار یہ پبلک قوم کے ساتھ. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ایسے لوگوں کو, صرف ایسے لوگوں کو, اس چینی کے بحران میں صرف ایک بندے نے, وہ چینی مالک نہیں ہے, ڈیلر ہے, 70 کروڑ کمائے اس نے ایک ہی جھٹکے میں لاہور میں. استغفر اللہ, میں نہیں نام لینا چاہتا, ایک بندے نے یہ پورے پاکستان میں لوگ کماتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, میں ایسے لوگوں کے چینی کے تاجر کو جانتا ہوں جو 1 کنال گھر میں رہتے تھے, آج 80 کنال گھر میں رہتے ہیں. 80 کنال؟ ہاں, استغفار. یہ کوئی حکومت پوچھنے والی نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, کہاں سے کہاں پہ پہنچتا ہے. یہ جو چینی کا یہ سٹے مارتے ہیں اور عوام بیچاری لائنوں میں لگ رہی ہوتی ہے, خوار ہو رہی ہوتی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر, تسلیل کرتے ہیں وہاں کی. میں پھر کہہ رہا ہوں دہشت گرد ہیں, ان کو روز مارتے ہیں لائنوں میں کھڑا کر کے. یہ یہ دہشت گرد, تو یہ بھی دہشت گردی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ جہاں پہ عوام کا استحصال ہو رہا ہے. میں تو آپ ضرور دیں, میں آرمی چیف سے, میں ایز اے جرنلسٹ اپیل تو ہم نہیں کرتے, لیکن میں ایک شہری کرتا ہوں, وہ نظر ثانی کریں اس وقت معیشت پہ دیکھ رہے ہیں, بالکل وہ دیکھیں اس کو کہ یہ انہوں نے گورنمنٹ نے چینی باہر کیوں بھیجی, پھر بیٹھ کے خود ہی 164 روپے مقرر کر کے 35 روپے کلو بڑھا دی, اور بازار میں اس وقت 180 190 مل رہی ہے. ہر ایک نے اپنی مرضی کا ریٹ لگایا ان کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ وہ معیشت دیکھ رہے ہیں, پیچھے ہیں, انہوں نے ادارہ بنایا معیشت سنبھالنے کا, تو یہ ان کو بھی دیکھیں کرتے کیا ہیں, جہاں ان کا ہاتھ ہے وہ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا, کیونکہ آپ نے کہا نا کہ دہشت گردی جس طرح سے پاکستان میں ہو رہی ہے, سب کو ایک ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب بہت ٹائم سے خاموش تھے, ٹھیک ہے, بھائی وزیر اعظم تھے, بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ تھیں, لیکن وہ خاموشی, چپ کا روزہ جسے کہتے ہیں نا, وہ رکھا ہوا تھا. لیکن ابھی میاں صاحب ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں, بلوچستان والے مسئلے پہ بھی نظر آتے ہیں, لوگ بلوچستان کے سردار بھی ان سے آ کے ملاقات کرتے ہیں, ابھی وہ بیلاروس کے دورے پر بھی گئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب بلوچستان والے معاملے پہ کردار ادا کریں گے؟ جی مجھے لگتا ہے اس لیے ہے کہ نواز شریف ایک بڑا پولیٹیشین ہے, اور ایک بڑا ٹھہراؤ ان کی طبیعت میں, جو پولیٹیشین کی طبیعت میں ہونا چاہیے, سب میں ہی, سب میں, اس میں بھی ٹھہراؤ ہے, بلاول میں بھی ٹھہراؤ, مطلب بات کرتا ہے, لیکن وہ ٹھہراؤ ان میں بھی ہے, جلدی فیصلے نہیں کرتے, دیکھ کے کرتے ہیں, ان کی بات سنی بھی جاتی ہے, اور انہیں اس چیز کا احساس بھی ہے کہ مطلب معاملہ بات چیت سے حل ہونا ہے, اس سے نہیں ہوگا. یہ کتنی دیر تک لوگ مارتے رہیں گے, کتنی دیر تک اب جنگ لڑتے رہیں گے. تو یہ جب جو لوگ دماغ میں بیٹھ جائیں نا کہ جو بھی یہ خوارج ہیں, جو ملک دشمن لڑ رہے ہیں ہمارے سے, تو ان کے ذہنوں کو جو واش کر دیا جاتا ہے نا, تو پھر ان کو کچھ چیز نظر نہیں آتی. وہ بس ان کا کام ہے ہمارا لڑنا ہے, اس کو پاکستان کی تباہی کرنی ہے. تو ان میں یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کے جو وہاں بڑے بڑے قبائل ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, اور جن کی آواز سنی جاتی ہے, جن کے لوگ سن کے پہاڑوں سے واپس اتر بھی سکتے ہیں, کچھ گورنمنٹ کوشش کرتی ہے, کچھ وہ کوشش کریں گے, تو یہ ان کو کرنی چاہیے. اور میں نے پہلے بھی کہا اس پہ سب کو ہی کرنی چاہیے, عمران خان ہو, کوئی بھی, سب کو بیٹھ جانا چاہیے. ہمارا ملک ہے, اس سے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں, ہم تو اس ملک کی خاطر ہی ہیں, اس ملک کے لیے خاطر ہیں, تو وہ کردار ادا کرنے لیں. لیکن جو آپ کہتی ہیں پولیٹیکل ایکٹیو ہونا, وہ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے, نہیں پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے بالکل. تو وہ بھی بیلاروس کے جو دورے پہ گئے ہیں, وہ بیلاروس کے دورے پہ ان کے جو سربراہ ہیں, ان سے ان کی ذاتی دوستی بھی ہے, جس طرح آپ نے گرم جوش سے ملتے دیکھا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں نون لیگ مشکل میں آئی ہے تو میاں صاحب مدد کے لیے آ پڑے, میدان میں آ گئے ہیں. کون سی مشکل ہے؟ مجھے تو بظاہر لگ رہا ہے راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. تو پھر مشکل آپ جو ان کو سوچ ہے, بھی سوچنا جو مشکل سوچ ہے. اچھا, وہ یہ سوچ رہے ہیں ہاں کہ جو یہ اسٹیبلشمنٹ, عمران کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کی شروع ہوئی, اگر وہ باہر آ گیا تو یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا.
تو وہ اسی لیے ایکٹیو ہوا وہ. اسی لیے وہ نہیں، نواز شریف تو اور طرح ایکٹیو ہوئے ہیں. اچھا. لیکن ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر وہ باہر آ گئے تو یہ تو نئی مصیبت پھر ہمارے لیے کھڑی ہوگی. کیونکہ مجھے ہنسی اس لیے آتی ہے بعض اوقات جی کہ میں پوری گورنمنٹ کو سوچتا ہوں کہ اس نے عمران خان کو زندہ جو ہے نا اس حکومت نے رکھا ہوا ہے، نون لیگ نے زندہ رکھا ہوا ہے، پیپل پارٹی نے زندہ رکھا ہوا ہے. وہ 10 ایک بات کرتا ہے، آپ ٹی وی اٹھا کے دیکھیں، 3 دن سارے ٹی وی وہی بات اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. اس نے عمران نے یہ کہا، بانی پی ٹی اے نے یہ کہا، بانی پی ٹی اے نے. وہ صرف بانی کہہ لو، چاہے پی ٹی اے کے سربراہ کہہ رہو، نام تو عمران کا ہی آنا نا، نام نہ لو. تو یہ 4 دن اس کو پیٹتے ہیں. وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو میری آواز اب پبلک تک پہنچ رہی ہے. تو یہ اس زندہ انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے. اچھا. ہاں انہوں نے اچھا زندہ آپ نے کہا تھا جب آپ آخری دفعہ اس پروگرام میں آئے تھے تو آپ نے کہا تھا، جب میں نے آپ سے بلاول کے حوالے سے سوال کیا تو آپ نے کہا تھا کہ مطلب اگر میں سادہ لفظوں میں کہہ دوں کہ لائک معاہدہ یہی تھا کہ 2.5 سال نون لیگ کی حکومت، 2.5 سال پیپلز پارٹی کی، یہ آپ نے کوٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی جو کچھ خبریں آتی ہیں وہ یہ آ رہا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت اچھے سے صوبے کو چلا رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان سے بہت زیادہ راضی ہے، اور آگے چل کے نون لیگ کی طرف سے اگر کوئی وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے تو مریم نواز ہے، مریم نواز پہ محنت کی جا رہی ہے. نہیں بالکل آگے مریم نواز ہے، وہ لیڈر ہے. تو یہ جو 2.5 سال والا پیریڈ ہے وہ بلاول کے حصے میں آئے گا؟ نہیں آپ نے تو یہی کہا تھا نا. 2.5 سال. دیکھیے میں جو یہ کہا میں نے بالکل تھا، یہ جو پولیٹیکل موو چینجز ہوتی ہیں نا، ہاں یہ روز چینج ہو جاتی ہیں. آج کچھ ہوں گی، کل بالکل ہی چینج ہو جائیں گی. جس طرح عمران اندر بیٹھا تھا، اچانک اس کی نا بات چیت شروع ہو گئی. یہ پولیٹیکل چینجز جو ہے نا یہ ہوتی رہتی ہیں. اچھا. تو ابھی لیکن جو اگلی لیڈر ہیں، کیونکہ پارٹی جو لیڈر ہے وہ نواز شریف ہی ہے. لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ مریم اور نواز شریف ایک ہی طبیعت کے لوگ ہیں. تو ان کی طبیعت اس لیے جب یہ حکومت آئی تھی، نواز شریف ایم این اے ہیں، وہ پرائم منسٹر بن سکتے تھے، انہیں روک کوئی نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ انہیں اپنی طبیعت کا پتہ تھا، انہیں حالات کا پتہ تھا. اس نے کہا شہباز صاحب آپ حکومت سنبھالیں، شہباز صاحب بڑا اچھا کام، میں جاتی عمرہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ریسٹ کر لو تھوڑا سا. وہ ریسٹ کرنا، تو وہ اس لیے، ورنہ انہیں حکومت کون کہتا تھا؟ حکومت میں انہیں کی حکومت ہے نا. اگر وہ ایک بار کہتے میں نے آنا، نہ زرداری صاحب نے بولنا تھا، نہ بلاول صاحب نے بولنا تھا، کسی نے، نواز شریف نے آ جانا تھا. تو لیکن انہیں پتہ تھا کہ آگے حالات کیا ہیں، اس وقت حالات کیا ہیں. تو یہ بہتر ہے یہ شہباز شریف ہی ٹیکل کرے اس کو. تو شہباز شریف اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں وہ اچھے سے، وہ ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہی کہتے ہیں. لیکن وہ نواز شریف اور مریم دونوں ہر جگہ ایڈجسٹ نہیں ہوتے. چلیں یہ اب آگے وقت بتائے گا کہ کتنی ایڈجسٹمنٹ. نہیں یہ وقت نہیں بتائے گا، یہ تاریخ بتاتی ہے. نہیں وہ پچھلی تو بتا رہی ہے. پہلے نواز شریف، ہم مریم نواز کے لیے نواز شریف کہاں تک ایڈجسٹ ہو سکتا تھا، ہوا. جب وہ ایڈجسٹ نہیں ہوا تو گیا. تو وہ نواز شریف آر یا پار کر دیتا پھر وہ اس لیے یہ میں ہوگا نہیں. اب میں تاریخ گزر چکی ہے اس کی. جی ان کی میں مریم نواز کے لیے فیوچر کی بات کر رہا ہوں. مریم ان کی کاپی ہے. اچھا مریم ان کی کاپی ہے، وہ بھی وہ جھاڑتی ہے، وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اچھی خبریں دے رہے ہیں. تو اس لیے وہ ان کی کاپی ہے. تو یہ تاریخ نواز شریف کی تاریخ بتاتی ہے وہ کب کس طرح کب گئے. تو وہ ایک ہاتھ پہ رہتے ہیں. اس کے ایک ہاتھ کے بعد ان کے بیانات بھی ہیں، وہ بولتے بھی ہیں پھر جب بولنا ہو. تو لیکن اچھے پولیٹیشین کا کام یہی تھا کہ جو حالات چل رہے تھے اس کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے شہباز شریف کو آگے کیا، آپ پیچھے چلا گئے. یہ اچھے پولیٹیشین کی نشانی ہے کہ اس کو حالات کو ٹیکل کریں. ظاہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.